بلوچستان افیئرز کی اردو نیوز بلیٹن سرشپ احوال کے ایڈلائنز کے ساتھ میں ہوں مقبول ناصر۔ بلوچستان میں فائرنگ سے 7 افراد قتل، 4 شدید زخمی ہو گئے۔ سید احسان شاہ پارٹی سمیت BNP مینگل کے سمندر میں اتر گئے۔ ٹویٹر کے سربراہ ایلون مسک کو قتل کیا جا سکتا ہے، والد نے اپنے خدشات کا اظہار کر دیا۔ آج ستمبر کی 6 تاریخ ہے، دن بدھ، اور اس وقت بلوچستان میں شب کے 10 بج رہے ہیں۔ شب و شبات خبریں تفصیل سے سنیے۔ ذرائع کے مطابق گزشتہ روز ضلع کیچ کے سرحدی علاقے زامران میں نامعلوم مسلح افراد نے خدا نظر عرف بارو ساکن پروم ظہور ولد حمید، کمال ولد امام، نبیر ولد بلوچ خان ساکن میناز بلیدہ کو فائرنگ کر کے شدید زخمی کر دیا۔ سریاب روڈ طارق اسپتال کے قریب نامعلوم افراد کی فائرنگ سے ایک شخص ہلاک ہو گیا، جس کی شناخت نور محمد ولد محمد سلطان تحصیل گڑھی خیرو ڈسٹرکٹ جیکاب آباد سے ہوئی۔ اطلاع کے مطابق تحصیل تمب کے گاؤں نظر آباد میں رات گئے نامعلوم مسلح افراد نے ایک گھر میں 2 سگے بھائیوں نادل عرف گنگا اور وسیم پسران جمعہ ساکنان نظر آباد کو فائرنگ کر کے قتل کر دیا۔ ذرائع کے مطابق نادل عرف گنگا کا تعلق ایک کالعدم تنظیم سے رہا ہے، جنہوں نے بعد میں تنظیم سے علیحدہ ہونے کا اعلان کیا تھا۔ پاکستان نیشنل پارٹی عوامی کے سربراہ سابق صوبائی وزیر سید احسان شاہ نے گزشتہ روز کوئٹہ میں اپنی رہائش گاہ پر سردار اختر مینگل اور اپنی پارٹی کے اہم و سینئر رہنماؤں کی موجودگی میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے BNP مینگل میں شمولیت کا اعلان کر دیا اور اپنی پارٹی پاکستان نیشنل پارٹی عوامی کو بھی BNP میں ضم کر دیا۔ پریس کانفرنس میں BNP مینگل کے سربراہ و سابق وزیر اعلیٰ بلوچستان سردار اختر جان مینگل نے کہا کہ گزشتہ 75 سال سے پاکستان کے آئین میں رہتے ہوئے بلوچستان کے حقوق مانگ رہے ہیں، اس لیے سیاسی جماعتوں اور سیاسی رہنماؤں کو چاہیے کہ وہ کم سے کم نکات پر بلوچستان کے مسائل کے حل کے لیے بات چیت اور مذاکرات کریں۔ دیگر جماعتیں بھی اس کارروائی میں شامل ہوں یا الائنس کے قیام کے لیے آگے بڑھیں۔ اس وقت اس میں قیادت کی کوئی شرط نہیں، میں بحیثیت کارکن ان کے پیچھے چلنے کے لیے تیار ہوں۔ بلوچستان کے لوگ بھی اپنے دوستوں، ہمدرد اور بہی خواہوں سمیت دوسرے عناصر میں فرق کریں جنہوں نے ہر موقع پر ان کے مفادات کا سودا کیا۔ یاد رہے کہ سید احسان شاہ اور BNP مینگل کی قیادت کے درمیان انضمام کی بازگشت کافی عرصے سے موجود تھی۔ سینیٹ کے الیکشن میں BNP مینگل نے سید احسان شاہ کی اہلیہ نسیمہ احسان شاہ کو منتخب کرایا تو نسیمہ احسان نے PNP عوامی چھوڑ کر BNP مینگل میں شمولیت اختیار کی تھی۔ تربت میں سیکورٹی فورسز پر خودکش حملہ کرنے والی خاتون سمیہ قلندرانی کی نماز جنازہ پڑھانے اور تدفین میں شرکت کرنے پر 13 افراد کے خلاف کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ CTD نے تربت تھانے میں FIR درج کرا لی۔ CTD نے موقف اختیار کیا ہے کہ ڈیجیٹل میڈیا رساں قدر بلوچستان کے پیج پر سمیہ بلوچ کے جنازے اور تدفین کی ویڈیو وائرل ہوئی، جس کے ذریعے تدفین کرنے والوں کی شناخت کی گئی ہے اور ان پر مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ خالد ولید سیپی، حاجی قدیر بلوچ، گلزار دوست، جمیل عمر، غلام اعظم دشتی، غلام دوستین، زائد سلیمان، احدلائی میروزئی، احدلائی احسان عتیق، اظہر مفتی احمد اور ایک نامعلوم اسم شخص جس نے وکٹری کا نشان بنایا ہے کہ نام FIR میں شامل ہیں۔ یاد رہے سمیہ قلندرانی نے 24 جون کو تربت میں سیکورٹی فورسز پر خودکش حملہ کیا تھا، جن کی تدفین 28 جون کو دشتی بازار تربت میں کی گئی تھی۔ FIR میں نامزد افراد کے مطابق عدالت کے حکم پر بذریعہ پولیس سمیہ قلندرانی کی میت ان کے حوالے کی گئی تھی اور انہیں تدفین کی اجازت خود پولیس نے دی تھی۔ اطلاعات کے مطابق گزشتہ شب سنہری گلی قلعہ عبداللہ بازار میں 17 سالہ دکاندار رحمت اللہ حمید اپنی دکان بند کرنے کے دوران ڈاکوؤں کے خلاف مزاحمت کرنے پر گولی لگنے سے موقع پر ہلاک ہو گئے، جبکہ ایک اور نوجوان شدید زخمی ہوا۔ ڈاکو موقع سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ بلوچ نوجوانوں کو سبا کے خواب و فکری اور عملی حوالے سے پورا کرنا ہوگا۔ بلوچ اسٹوڈنٹس ایکشن کمیٹی بساک کی جانب سے سبا لٹریری فیسٹیول پنجگور میں کامیابی کے ساتھ منعقد کی گئی، جس میں نمیران پروفیسر سبا کو خراج عقیدت پیش کرنے کے ساتھ مختلف طبقہ فکر سے تعلق رکھنے والے افراد نے شرکت کی اور اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ فیسٹیول میں مختلف سیگمنٹس کا اہتمام کیا گیا تھا، جن میں ادبی و سیاسی شخصیات کی جانب سے تقاریر، پینل ڈسکشن، ٹیبلوز، پروفیسر سبا کی زندگی پر ڈاکیومنٹری، آرٹس ایگزیبیشن، شاعری دیوان کے ساتھ محفل موسیقی کا بھی اہتمام کیا گیا تھا۔ فیسٹیول کے مہمان اسپیکر میں ڈاکٹر مہرنگ بلوچ، پروفیسر اکبر گمشاد اور تنظیم کے مرکزی کمیٹی کی رکن فوزیہ بلوچ تھے۔ مقررین نے کہا ہے کہ سبا ہمارے لیے وہ چراغ ہیں جنہوں نے اپنی فکر و سوچ سے بلوچ معاشرے میں شعور پھیلائی۔ ادب اور زبان سمیت سیاست میں سبا نے جو کام سر انجام دیے، شاید کوئی بھی ادارہ ان کاموں کو کرنے میں کامیاب نہ ہو۔
بلوچستان کی آبادی کم کرنے کے خلاف سپریم کورٹ میں درخواست دائر۔ نئی مردم شماری میں بلوچستان کی آبادی کو کم کرنے سے متعلق بلوچستان ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں درخواست دائر کی گئی ہے۔ درخواست ایڈوکیٹ کامران مرتضیٰ کے فرزند حسن کامران ایڈوکیٹ کی جانب سے دائر کی گئی، جس میں وفاق ادارہ شماریات نادرہ اور مشترکہ مفادات کونسل سمیت دیگر کو فریق بنایا گیا ہے۔ درخواست میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ مشترکہ مفادات کونسل کے خلاف سپریم کورٹ بار کی درخواست سپریم کورٹ میں زیر التوا ہے، جس کی بنیاد پر بلوچستان ہائی کورٹ نے ان کی درخواست خارج کی۔ درخواست میں کہا گیا ہے کہ نئی مردم شماری میں بلوچستان کی آبادی میں 70 لاکھ افراد کم شمار کیے گئے۔ مردم شماری کے حتمی مرحلے تک بلوچستان کی آبادی 2 کروڑ 17 لاکھ نفوس پر مشتمل تھی۔ ادارہ شماریات نے مردم شماری کے نتائج میں بلوچستان کی آبادی 1 کروڑ 40 لاکھ 79,000 بتائی اور اپنے آفیشیل اکاؤنٹ سے متضاد بیانات جاری کیے۔ واضح رہے مشترکہ مفادات کونسل نے گزشتہ ماہ ملک کی پہلی ڈیجیٹل اور 7ویں مردم شماری کے نتائج کی منظوری دے دی۔ دن بھر کی اہم خبروں اور آلات حاضرہ پر مشتمل بلوچستان اپیئرز کا ریڈیو نیوز سرشپ احوال، جس کو آپ پیر سے ہفتہ بلوچستان وقت کے مطابق رات 10 بجے بلوچستان اپیئرز کے فیس بک پیج، یوٹیوب چینل اور ویب سائٹ پر سن سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ ایپل، گوگل و دیگر پوڈ کاسٹ پیج پر ہمارے بلوچی اور اردو نیوز کے ساتھ ساتھ دیگر پوڈ کاسٹ مفت سن سکتے ہیں۔ عالمی اور علاقائی خبریں۔ عمان میں سیاحت سے حاصل ہونے والی آمدنی میں حیران کن اضافہ۔ سلطنت عمان میں 2022 کے آخر میں سیاحت کی کل آمدنی OMR عمانی ریال 1.9 بلین تک پہنچ گئی۔ اعداد و شمار کے قومی مرکز برائے شماریات اور معلومات کے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق سیاحت کے شعبے نے 2022 کے آخر میں OMR عمانی ریال 1.1 بلین کی براہ راست اضافی آمدنی حاصل کی، جو کہ 2021 میں حاصل ہونے والی آمدنی سے OMR عمانی ریال 804.9 ملین یعنی 33% زیادہ ہے۔ سیاحت کے شعبے نے مجموعی ملکی پیداوار GDP میں 2.4% حصہ ڈالا۔ افغانستان کی فضائیہ کے انجینئرز نے 2 سال کے عرصے میں 70 سے زائد طیاروں کی مرمت کر کے انہیں دوبارہ پرواز کے قابل بنا دیا۔ عالمی میڈیا رپورٹ کے مطابق افغان فضائیہ AAF کے کمانڈر عبدالغفار محمدی نے بتایا ہے کہ افغان فضائیہ کی انجینئرنگ ٹیم نے گزشتہ 2 سال میں 70 سے زائد طیاروں اور ہیلی کاپٹروں کی مرمت کر کے انہیں پرواز کرنے کے قابل بنا دیا ہے، تاہم کچھ ہیلی کاپٹر اور ہوائی جہاز ابھی مرمت کے مراحل میں ہیں۔ واضح رہے کہ اگست کے آخر میں افغان وزارت دفاع نے یہ بھی کہا تھا کہ اس کی انجینئرنگ ٹیم نے کابل میں 100 فوجی گاڑیوں کی مرمت کی ہے۔ شیڈو گورنمنٹ ایلون مسک کو قتل کرنے کی کوشش کر سکتی ہے، والد کے خدشات۔ ایلون مسک کے والد ایرول مسک نے اپنے بیٹے کی حفاظت کے بارے میں خدشات کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایلون پر قاتلانہ حملہ ہو سکتا ہے۔ ایلون کے والد نے ان خدشات کا اظہار میگزین نیو یارکر میں ایلون مسک کی خفیہ حکومت کے عنوان سے ایک تنقیدی مضمون شائع ہونے کے بعد کیا ہے۔ اس مضمون میں خلا، یوکرین، سوشل میڈیا اور الیکٹرک گاڑیوں سمیت مختلف شعبوں میں حکومتی فیصلوں پر ایلون کے اثر و رسوخ کے بارے میں سوالات اٹھائے گئے تھے۔ مضمون میں یوکرین تنازع میں اسپیس ایکس کے اسٹار لنک سیٹلائٹس کی اہمیت پر زور دیا گیا ہے۔ ایلون مسک کے والد ایرول مسک نے نیو یارکر کے مضمون پر کڑی تنقید کی اور اسے ایک ہٹ جاب عوامی الفاظ میں قتل کی سپاری قرار دیا ہے۔ انہوں نے الزام لگایا ہے کہ نیو یارکر کو شیڈو گورنمنٹ کی حمایت حاصل ہے جو ایلون مسک کو کمزور کرنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس آرٹیکل کا موازنہ پہلے دشمن کو زیر کرنے اور اس طرح کے واقعے کے لیے لوگوں کو تیار کرنے کے حربے سے کیا۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ کیا انہیں خدشہ ہے کہ یہ شیڈو گورنمنٹ ایلون مسک کو قتل کرنے کی کوشش کر سکتی ہے تو ایرول نے کہا ہاں۔ ایلون مسک کو اس وقت کافی تنقید کا سامنا کرنا پڑا تھا جب انہوں نے گزشتہ سال اکتوبر میں $44 بلین میں ٹویٹر کو خریدا۔ ناقدین نے ان پر الزام لگایا ہے کہ وہ نفرت انگیز تقریر اور غلط معلومات کو پلیٹ فارم پر پنپنے دیتے ہیں۔ سابق روسی خلائی ایجنسی کے سربراہ دمتری روگوزین نے اس سے قبل پچھلے سال مئی میں یوکرین کو اسٹار لنک سیٹلائٹ انٹرنیٹ سروس کی فراہمی کے حوالے سے در پردہ دھمکیاں دی تھیں، اگرچہ انہوں نے ابتدا میں اس کا تذکرہ کچھ مزاحیہ انداز میں کرتے ہوئے کیا اور کہا کہ اگر میں پراسرار حالات میں مر جاتا ہوں تو آپ کو جان کر اچھا لگے گا۔ ان کے اس بیان نے ایلون کی حفاظت کے بارے میں خدشات کو جنم دیا۔ روگوزین کو بعد میں برطرف کر دیا گیا اور روسی صدر ولادیمیر پوتن نے یوری بوریسوف کو ان کا متبادل مقرر کیا۔ مزید برآں ٹویٹر کے کچھ ملازمین نے انکشاف کیا ہے کہ اس کے بعد ایلون مسک ہر وقت باڈی گارڈ سے گھرے رہتے تھے۔
برطانیہ کا ویگنر گروپ کو دہشت گرد تنظیم قرار دینے کا فیصلہ۔ برطانیہ نے روسی نجی ملیشیا ویگنر گروپ کو دہشت گرد تنظیم قرار دے کر پابندی کا فیصلہ کر لیا۔ پابندی کے بعد ویگنر گروپ میں شمولیت یا کسی بھی طرح اس کی سپورٹ ایک جرم قرار پائے گا۔ برطانوی میڈیا کے مطابق برطانیہ کے پارلیمنٹ میں ویگنر گروپ پر پابندی سے متعلق ایک ڈرافٹ پیش کیا جائے گا، جس کی منظوری کے بعد روسی نجی ملیشیا کو دہشت گرد تنظیم قرار دے کر اس کے اثاثوں کو منجمد کر دیا جائے گا۔ برطانوی وزیر داخلہ کا کہنا تھا کہ ویگنر گروپ نہ صرف شدت پسند اور تباہی پھیلانے والا گروہ ہے بلکہ روسی صدر ولادیمیر پوٹن کے لیے ایک عسکری ہتھیار ہے جس کے یوکرین اور افریقہ میں کیے گئے کام عالمی سیکورٹی کے لیے خطرہ ہیں۔ وزیر خارجہ سویلا بروورمین کا کہنا تھا کہ ویگنر گروپ مسلسل عدم استحکام پھیلا رہا ہے اور یہ کام صرف روسی سیاسی مفادات کے حصول کے لیے کیا جاتا ہے۔ یہ دہشت گرد ہیں اور برطانیہ کا قانون اس معاملے میں بہت واضح ہے۔ واضح ہے کہ برطانیہ کے ٹیررزم ایکٹ 2000 کے تحت وزیر داخلہ کو یہ اختیار حاصل ہے کہ اگر وہ کسی تنظیم یا گروہ کے بارے میں سمجھتے ہیں کہ وہ دہشت گرد سرگرمیوں میں ملوث ہیں تو انہیں دہشت گرد قرار دے سکتے ہیں۔ افریقی ملک برکینا فاسو میں شدت پسندوں کا حملہ، 53 فوجی ہلاک۔ غیر ملکی خبررساں ایجنسی کے مطابق شدت پسندوں کے حملے میں مرنے والوں میں 17 فوجی اور 36 شہری رضاکار فوجی شامل ہیں۔ آپ یوٹیوب پر اردو نیوز بلیٹن شب 10 بجے اور فیس بک پر 10:30 بجے ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ یہ تھی اب تک کی اہم خبریں۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے ہماری ویب سائٹ اور یوٹیوب چینل وزٹ کریں۔ اس بلیٹن کے ایڈیٹر تھے قمبر مالک بلوچ اور تکنیکی ایڈیٹر تھے عمر کریم بلوچ۔ مجھے بلوچستان افیئرز کی ٹیم کے ساتھ اجازت دیجیے۔ شپوش بات۔